اچھا، اب نیٹ کا دور ہے، اس پر بھی انہوں نے ایک ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے، اس کا نام ہے فیضان ختم نبوت۔ لو جی کر لو جو کرنا ہے۔ ختم نبوت کا منکر ویب سائٹ کھولے بیٹھا ہے، اور بات کیا ہے؟ وہی درخت پہ پھل لگتا ہے، ہمیں کہاں ہی ہوئے۔ ان کی اور بھی ویب سائٹس ہیں، ایک ہے کولی بی پازیٹو، اب یہ پتہ نہیں لفظ کیا ہے، اس کے اوپر وہ طرح طرح کے خرافات دے رہے ہیں۔ پوری دنیا میں وہ اس بات کو شو کیے بغیر یہ مرزائی ہیں، مختلف ملکوں کے اندر اسلام کے نام پر انہوں نے تحریکیں اور تنظیمیں بنائی اور ورکنگ ہو رہی ہے۔ اس کا کیا توڑ ہے جی آپ کے پاس؟ اس کا کیا توڑ ہے میرے پاس؟ ہم تو اپنے شہر کے ایک محلے میں یا اپنے گاؤں میں یا اپنے علاقے میں، کہیں پنڈ دادن خان میں اور کہیں مڑ بلوچا میں بیٹھ کے خدمت کانفرنس کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ لیکن قادیانی اتنا شاطر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بلا بعض اوقات ہماری محفلوں کے لیے تو وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہوتی رہے، جن میں ہمیں یہ گالیاں دیں۔ اور آپ کی جو محافل نعت وغیرہ ہوتی ہیں، ان محلوں میں جو قادیانی رہتے ہیں وہ باقاعدہ فنڈ دے دیتے ہیں، لوگ ماشاءاللہ کرو یہ کرو کرو، اس میں مالی نقصان تمہارا، اعتقادی نقصان تمہارا، قادیانیوں کو کیا بگڑے گا؟ وہ ان باتوں سے ڈرتے یرکتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ٹیکنیکل مائنڈڈ لوگ، وہ جانتے ہیں کہ اس بات کا آؤٹ پٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے کام کی نتیجہ خیزی پر نظر رکھو کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، قادیانیت کا ہم نے بگاڑا کیا ہے، پھر آپ کی سوچیں بدل جائیں گی، آپ کا طریقہ کار بدل جائے گا، اور آپ کی محنت اندر خانہ ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ یہ بات یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ظاہری کوشش بے فائدہ ہے، یہ بھی کریں، اس سے زیادہ توجہ اندر رکھیے۔ آپ کے لحاف سے اندر 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 ایک ہاتھ ہے جو آپ کی گردن تک جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو اللہ نے اس کو کاٹ کے رکھا ہوا ہے، ایک الگ بات ہے۔ اب میں آخری چند منٹ اس بات پہ لگانے لگا ہوں کہ قادیانیوں کے ہمارے ساتھ علمی اختلافات کیا کیا ہے۔ ایک ہے ختم نبوت کا موضوع، اس پر ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، قرآن کی آیت خاتم النبیین اس پر شاہد ہے۔ جو میں نے آیت کنتم خیر امت پڑھی ہے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے سورۃ مائدہ کی، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بے شمار آیتوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 250 سے زیادہ حدیثیں ختم نبوت کے موضوع پر موجود ہیں۔ لا نبی یا بعدی والی حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ نبیوں کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں فرمایا، یہ حدیث بالکل بخاری مسلم اور ان گنت کتابوں میں یہ حدیث صحیح ہے۔ بنی اسرائیل میں پے در پے نبی آتے تھے، اب میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، یہ حدیث بالکل بخاری مسلم میں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، صحیحین میں موجود ہے۔ سب سے پہلے نبی کا نام آدم ہے، سب سے آخری نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث طبرانی میں، حدیث بالکل صحیح ہے۔ میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جامع ترمذی میں ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس کے پہلے الفاظ بخاری مسلم میں بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد ایک بھی نہ آئے، فرمایا میں عاقب ہوں۔ تو بدل بدل کے حضور نے الفاظ استعمال فرمائے، اور اس پر پوری امت کا اجماع میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اجماع بالسیف ہے، تلوار کے ذریعے اجماع۔ دوسرا ان کا ہمارا اختلاف ہے حیات مسیح، یہ کہتے ہیں کہ جس عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ہم کہتے ہیں وہ آسمان پر اٹھائے گئے، قیامت کی نشانی کے طور پر اتریں گے، بڑا اللہ گلا کرتے ہیں، آسمان ادھر کھاتے کیا ہوں گے، پیتے کیا ہوں گے، ناخن بڑھتے ہوں گے، بال بڑھتے ہوں گے، آکسیجن کے بغیر وہاں کیسے رہتے ہوں گے۔ یہ میرے ساتھ گفتگو ہوئی۔ اب بتائیے، جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے ان باتوں کو قبول کرے گا؟ او بھائی، 2 ٹکے کا سائنسدان راکٹ میں
سیاروں پر پہنچ جاتا ہے اور آکسیجن کا مینیج کر لیتا ہے، تو وہ جو ان کا خالق و مالک ہے اس کے لیے آکسیجن کو مشکل ہے. اور اگر آکسیجن کی نیسیسٹی اور ضرورت ہی وہ ختم کر دے تو پھر اپنے پنجرے میں بیٹھ کے دنیا کا سوچتے ہو. جہاں کا دیس ہوتا ہے وہاں کی خوراکیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے، مسلم حدیث ہے، دجال جب آئے گا تو ہر کھانا پینا اس کے ہاتھ میں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگ نیک لوگ کہاں جائیں گے، وہ کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر اور تسبیح ان کے لیے رزق بن جائے گا. یہ زمین پر ہو سکتا ہے کہ ٹکر پانی کے بغیر تسبیح روٹی پانی کا کام کرے، تو تیری آکسیجن کہاں گئی؟ بدماشیاں کرتے ہو. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور پوائنٹ اور شتونگڑیاں اٹھا اٹھا کر اہل علم کا مقابلہ کرنے کی سازشیں کرتے. تو اس قرآن کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام قیامت کی نشانی کے طور پر آسمان سے اتریں گے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور جب قیامت کی نشانی کا لفظ آ جائے نا تو اس لفظ کو بھولنا نہیں. قیامت کی نشانیاں ہیں ہی وہ جو عام روٹین سے ہٹ کے ہوں گی. اگر تمہیں عیسی علیہ السلام کا آسمان سے اترنا قیامت کی عجیب و غریب نشانی نظر آتا ہے جو عقلاً تمہیں محال نظر آتی ہے، تو ظالم مجھے بتا قیامت کے قریب سورج مغرب سے کیسے طلوع ہوگا؟ وہ بھی تو خلاف عادت کام ہوگا نا. قیامت کی نشانی کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ کام ہونے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کے ہوں گے. نزول مسیح علیہ السلام بھی انہی خلاف عادت کاموں کا ایک اہم حصہ ہے. اس پر بھی ہمارے پاس میں نے کچھ تو آیتیں پڑھ دی. ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، بنیادی آیت ہے اس موضوع پر. میرے ایک دن قادیانی سے مناظرہ ہوا 1983 یا 82 کی بات، 82 اور پرہیپس 83 سرگودا شہر میں میرا مناظرہ ہوا قادیانیوں سے. تو میں نے یہی سوال کیا، لمبی بات ہے، میں اس کا ایک پورشن آپ کو بتانے لگا ہوں. جب میں نے آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے کہ یقیناً یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اپنی طرف اٹھا لیا. جب میں نے یہ پڑھا نا تو کہنے لگا کہ اس میں آسمان کا لفظ تو نہیں ہے. وہ جو مناظر تھا وہ تھا ادھر کا ہی، کہتے تھے سری لنکا سے آیا، ٹیک کا ہی بنا دینا. کہنے لگا جی یہ تو اس میں تو آسمان کا لفظ تو نہیں ہے. آدھا گھنٹہ رگڑا پڑا رہا ہے. مناظروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا جی آپ کے مرزا صاحب نے یہ مانا ہے آسمان کا لفظ، اپنی کتابوں میں مانا ہوا ہے. ہمارا آپ کا جھگڑا آسمان کا تو ہے ہی نہیں. جھگڑا یہ ہم کہتے ہیں جسم سمیت گئے، آپ کہتے ہیں صرف روح گئی جسم نہیں گیا. کہاں گئی روح؟ کہاں گئی؟ آپ کے نزدیک بھی آسمان پر ہی گئی اور ہمارے نزدیک جسم اور روح دونوں گئے. کہاں گئے؟ آسمان پر گئے. آسمان کا جھگڑا کون ہے؟ آسمان پر ہم دونوں کا اتفاق ہے. تو میں نے کہا آپ پڑھیں جا کے، مرزا نے ایسے ہی لکھا ہے. اب آپ پڑھیں جا کے. اس سے اس کو اشارہ مل گیا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ مجھے گھر بھیج رہا ہے کہ جا کے اسٹڈی کرنا. میں نے کہا جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مرزا صاحب نے ایسا کہیں نہیں لکھا. میں نے کہا جی آپ مہربانی کرنا، آپ جا کے اسٹڈی کریں، مکمل تیاری کریں، پھر آ کے مجھ سے بات کریں. میں نے کہا میں تیاری کر کے آ رہا ہوں، میں چیلنج دیتا ہوں. جب میں نے اس طرح کی ڈھیلی بات کی نا، میں نے شو کیا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، تو وہ ڈٹ گیا. میں اس کو ڈٹوانا ہی چاہتا تھا. جب وہ ڈٹ گیا نا کہ مرزا نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی، میرے پاس پیچھے سید محمود شاہ صاحب بیٹھے تھے، میرے دوست تھے، پٹھان تھے، رسال پور کے رہنے والے. میں نے کہا نکالو محمود شاہ کتاب ازالہ اوہام. وہ تڑیاں والا تھیلا ہوتا ہے نا جو بکری کے تھنوں پہ چڑھاتے ہیں، اس طرح کا تھیلا میرے پاس تھا. میں غریب آدمی تھا. میں نے کہا لاؤ. اس تھیلے میں سے اس نے وہ کتاب نکالی. میں کھڑا ہو گیا. پہلے میں بیٹھا ہوا تھا، اب میں کھڑا ہو گیا. میں نے کھڑا ہو کے مرزا کی عبارت پڑھی. مرزا لکھتا ہے قرآن پاک بصراحت ناطق ہے کہ مسیح کی روح آسمان پر اٹھائی گئی. میں نے کہا آسمان پر مسیح کی روح کیوں اٹھائی گئی؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے.
قرآن میں آسمان کا لفظ موجود نہیں ہے. رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا. تم کہتے ہو روح، ہم کہتے ہیں جسم سمیت روح. تو کہاں گئی؟ آسمان پر. مان لیا مرزا نے. اس بات پر پھر آگے جی کافی گفتگو. میں نے یہ پورشن آپ کے سامنے رکھا ہے. اس آیت سے صاف بصراحت مرزا مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا ثابت ہے. حدیثیں بھی کافی ساری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم میں موجود ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے توم میں، اور خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑیں گے، جنگ کو بند کریں گے، اور جزیہ ختم ہو جائے گا. تمام لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر سمجھا جائے گا. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. اور اگر چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو. یہ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور بہت دلائل ہے اس پر. ایک حدیث ابن جریر وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمہارے پاس واپس آنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے پہلے. یہ ہو گئے جو دو موضوع. تیسرا موضوع ہے ظہور مہدی. قادیانیوں کا ہمارا اس موضوع پر جھگڑا یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے میں ہی مسیح ہوں، اور مرزا کہتا ہے میں ہی مہدی ہوں. مہدی اور مسیح خود کو ہی کہتا ہے. یہاں ہم نے ثابت اتنا کرنا ہوتا ہے کہ مہدی اور ہے، مسیح اور. اس کا ثبوت ہم یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ الگ بتایا ہے، امام مہدی کا حلیہ کتابوں میں الگ موجود ہے. اور مسیح کے ساتھ مسیح بن مریم کا لفظ آتا ہے حدیثوں میں، اور مہدی کے ساتھ مہدی بن مریم نہیں آتا. مہدی کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے کہ مہدی میرا ہم نام ہوگا، اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا. والدہ والی بات وہ بھی ہے، لیکن وہ یہ زیادہ قوی بات ہے. تو اس سے خاص اور واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ مہدی اور ہیں، مسیح اور ہیں. اور ایک حدیث میں تو بڑا صاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات میں حدیث ہے، فرمایا کیف تہلک ہذہ الامہ، یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے. وانا اولھا ومہدی وسطھا والمسیح آخرھا، یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں، درمیان میں مہدی ہے، آخر میں عیسیٰ ہے. کلیئر کر دیا حضور نے کہ حضور اور ہستی ہیں، مسیح علیہ السلام اور ہستی ہیں، امام مہدی اور ہستی. جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا ان تینوں کو 3 in 1 بننے کی کوشش کرتا ہے. خود کو محمد بھی کہتا ہے، خود کو مسیح بھی کہتا ہے، خود کو مہدی بھی کہتا ہے. 3 موضوع ہو گئے جی. ان کے ساتھ ہمارا چوتھا جھگڑا ہوتا ہے جہاد پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میں نے حدیث سنائی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ مسیح جب آئیں گے تو وَيَدَعُ الْحَرْبَ وَالْجِزْيَةَ، جنگ اور جزیہ ختم ہو جائیں گے. سب لوگ ایمان لائیں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی. یہ اتنا تو کر نہ سکا کہ امن عامہ قائم ہو جائے، سب لوگ اس پر ایمان لے آئیں، جنگ از خود ختم ہو جائے. بلکہ اس کے آنے سے کیا ہوا؟ الٹا کام خراب ہو گیا. جیسے ہی اس نے قدم رنجا فرمایا تو پہلی جنگ عظیم لگی، پھر دوسری جنگ عظیم لگی 39 to 45، پھر 65 کی جنگ لگ گئی، پھر ایران عراق جنگ لگ گئی، پھر عراق پر تباہ کن حملے امریکہ نے کیے، پھر افغانستان میں کارپٹ بمبنگ ہوئی، بوسنیا اور سربیا میں اور شام میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا. اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی کا کیا عالم ہے. یہ مرزا کے تشریف لانے کی برکات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اسد المسیح آئیں گے تو امن قائم ہوگا. مرزا کے آنے سے یہ امن عامہ قائم ہو چکا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں ایک بات کرتا ہوں، نبی کے ہاتھ پہ اگر خرق عادت ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اور ولی کے ہاتھ پہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت. اور اگر نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ارہاس. اور اگر کافر کے ہاتھ سے صادر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج. اور اگر عام آدمی کے ہاتھ سے صادر ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معونت. اچھا، ایک خرق عادت ایسا بھی ہوتا ہے جو جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ سے بھی صادر ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اہانت. اہانت کا معنی ہے توہین، اس مدعی کی توہین. وہ کیا ہے؟ جیسے کوئی بندہ کسی جھوٹے مدعی کے پاس آئے کہ جی میری ایک آنکھ کاڑی ہے، مہربانی کریں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے.
تو وہ دعا کرے تو اس کی دوسری آنکھ بھی پھوٹ جائے. خر کی عادت تو ہوا نا, عام روٹین کے سے ہٹ کے ایک کام تو ہو گیا, لیکن یہ کیا ہے؟ توہین. اب مرزا قادیانی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ اصل مسیح علیہ السلام نے آنا تھا تو امر عامہ قائم ہونا تھا, یہ تھا خرق عادت. اب مرزا کے آنے سے بھی ایک خرق عادت ہوا ہے, وہ کیا ہے کہ امر عامہ پہلے سے بھی بگڑ گیا. اس کو کہتے ہیں احانت. جیسے کسی بندے کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی, دعا کرنے سے دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی, تو اسی طرح مرزا کے آنے سے امر عامہ جو کچھ پہلے بھی بچا کھچا تھا وہ بھی دنیا سے گیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے, میں یہ حدیث پہلے بھی اس پلیٹ فارم پہ سنا کر گیا تھا, دوبارہ سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الجہاد خلوبا حضرا ما امطرت السماء وانبتت الارض. میں سب کو اردو سنانے لگا ہوں کہ جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا, لیکن مشرق سے ایک ٹولہ نکلے گا جو کہے گا جہاد نہیں ہے. اولئک هم وقود النار, وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو یہ مدینہ سے مشرق سیدھا قادیان ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زئیوں کا نام نہیں لیا, باقی پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا. یہ ابن عساکر میں اور کنز العمال میں حدیث موجود ہے. آخری موضوع ہے جو مرزائیوں کا ہمارا جس پر متھا لگتا ہے, وہ مرزا کا کردار ہے. یہ آپ علماء سے عام شام سنتے رہتے ہیں, اور ہمارے جو عوام دوست ہوتے ہیں ان کے لیے یہ موضوع دلچسپی کا باعث بھی ہوتا ہے, اور ان کو اس بات کی زیادہ جلدی سمجھ بھی آتی ہے, اور اس پر بولنا ہمارا بنتا بھی ہے, کیونکہ یہ عوام کی سمجھ میں آنے والی بات ہے. مرزا کی کتابوں میں مرزا کی جھوٹ موجود ہے, قرآن کی آیتیں تک جھوٹی کھڑی ہیں. اب یہ تو بڑی آسان بات ہے نا, انا انزلناہ قریبا من القادیان, ہم نے اس قرآن کو قادیان کے قریب اتارا ہے. اسے وہ کہے قرآن کی آیت یا اللہ کا الہام, تو پھر بات سیدھی سیدھی ہے. اسی طرح کئی حدیثیں اس نے گھڑ گھڑ کے, حتیٰ کہ بخاری میں کہتا ہے یہ لکھا ہوا ہے, حالانکہ بخاری میں اس کا شوشہ تک نہیں ہے اس بات کا جو امام بخاری کے متھے لگا دیتا ہے. ایک جگہ لکھتا ہے وہ 40 میں کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے. بے شک پوچھ لو اگلے لوگوں سے, لوگ 14ویں صدی کو آخری صدی کہتے تھے. اب اتنی مت ماری گئی اس کے ماننے والوں کی, بھائی 14ویں صدی اگر آخری صدی ہے تو دنیا کو ایکسٹینشن کیسے مل گئی ہے, 15ویں صدی کیسے چڑھ گئی, 14ویں صدی کے بعد کیا آ جانی چاہیے تھی. اس کے اندر اتنی وہ چول قسم کی تعویلیں کریں گے کہ مرزا کا یہ مطلب نہیں ہے, وہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے, وہ مطلب ہے. انسان تھوڑا سا بھی ہوشیار ہو تو اس کا منہ گھڑ کے رکھ دے. یہ کامیانہ سی بات ہے. میں نے کتاب میں پڑھا کہ یہ 10ویں صدی کی ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بھیڑیوں کو بلوایا جن کے ذمہ یوسف علیہ السلام کا کھانا لگایا گیا تھا. آپ نے ان سے پوچھا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اگر کھایا ہو تو ہم 10ویں صدی کے مولویوں میں سے ہوں. اس قسم کی باتیں مرزا لکھتا ہے 40 میں 14ویں صدی کے حوالے سے. اب بتائیے یہ جو کچی باتیں ہیں یہ اسی کے نصیب میں کیوں ہیں؟ 14ویں صدی آخری صدی کیسے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر صدی میں ہی مختلف لوگوں نے ہر صدی کو آخری سمجھے رکھا ہے, اور قیامت سونا کب آنی ہے یہ اللہ ہی جانے. یہاں میں آپ لوگوں کو بھی عرض کر دیتا ہوں, یہ جو قیامت کی آنے اور کتنی قریب آ چکی ہے, وہ دجال آنے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے, امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے, اس قسم کی باتیں جب کسی خطیب سے آپ سنیں یقین کر لینا کہ کچا آدمی سنا, اللہ ہی جانے. پتہ نہیں کتنے لاکھ سال ابھی قیامت دور ہو, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اچھا قیامت کے آنے کی نشانیاں لوگوں کو بتائی گئی ہیں, نہ آنے کی بھی نشانیاں بھی تو ہے. نہ آنے کی نشانیاں بہت ہیں کتابوں میں. ایک حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں, لا تقوم الساعۃ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی, یہ قیامت نہ ہونے کی نشانی. الا احد یقول اللہ اللہ, جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی. اب بتاؤ اللہ اللہ ختم ہوگی؟ ابھی اللہ اللہ بڑھ رہی ہے. ابھی قیامت کی گیند ایکسلریٹ ہو رہی ہے, پھر ڈیسلریٹ ہوگی. ابھی تو اس کا سوئنگ عروج پر ہے. تو یہ باتیں اگر ہمیں پتہ ہو تو مرزا اور اس کے ماننے والوں کا منہ ہم آرام سے بند کر سکتے. سنا کچھ لوگوں نے 14ویں صدی میں بھی کہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے, مسیح آنے والے ہیں, اور مرزا نے کہا لو جی پھر آ گیا جائے. یہ دہلی کے کچھ علماء نے کہا تھا, میں نام نہیں لیتا. تو یہ کچی باتیں اپنی ذاتی تحقیق کو حرف آخر بنا کے لانچ کر دینا سخت نادانی ہوتی. اپنے تفردات کو اپنے سینے میں رکھیے,
تفردات پیش کرنے والا ہمیشہ دین دشمن ہوتا ہے، خواہ وہ نادانستگی میں ایسا کر رہا ہو، شاید اس کی بخشش ہو جائے، لیکن دین کا وہ نقصان ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے یہدم الاسلام ذلت العالم، عالم کا پھسل جانا اسلام کو تباہ کر دیتا. ایسے لوگوں سے بچی. یہ مرزا کا میں کردار بتا رہا تھا. چشمہ معرفت اس کی ایک کتاب ہے، اور دوسری کتابوں کے ریفرنس کو چھوڑ کے میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میری بات درست ہوگی. ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ مجھے الہام کچھ ایسی زبانوں میں بھی ہوا ہے جن کی میں بالکل الف بے نہیں جانتا، اور دوسری کتاب میں لکھتا ہے کہ نہایت بےہودہ بات ہے کہ انسان کی اصل زبان کچھ اور ہو اور الہام اسے کسی دوسری زبان میں ہو. اس قسم کی چبلیں مارتا ہے. اب پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے سوال کیا کہ حضور اس کے بارے میں مکمل حسن ظن سے کام لیجیے، شاید یہ بندہ کسی طریقے سے پاس ہو سکتا ہو. یہ جو کہتا ہے مجھے الہام ہوتا ہے، وہی آتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہو. یہ گیم کیا ہے؟ پیر صاحب فرماتے ہیں جہاں تک ممکن ہو حسن ظن سے کام لیا جاتا ہے، اور حسن ظن میں کسی قسم کا دریغ نہیں کیا جاتا. یہ سیف شیعہ کے 45 صفحات میں آپ لکھتے ہیں. لیکن کیا کیجئے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی روشنی میں مرزا 100% جھوٹا ثابت ہوتا ہے. مثلا مرزا کہتا ہے کہ میر علی شاہ مجھے قتل کرنا یا قتل کروانا چاہتا ہے، سو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں. اب میں اس کے الہام کو کیا کروں؟ اس کا الہام کہتا ہے کہ میر علی شاہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور میرے دل کا مجھے پتا ہے یا آپ کو پتا ہے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں، میں نے ایسا کبھی کوئی پلان نہیں کیا. تو اس قسم کی اس کی بےہودگیاں ہیں جو ہمارے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل وافر موجود ہیں، اور ان کے ماننے والوں کے پاس ان کے ضمیر کے اوپر بوجھ کے سوا ہو رہا ہے کچھ نہیں. پھر جو اس نے گالیاں بکی، میری غلطیاں جو نکالتا ہے وہ گوں کھاتا ہے. یار یہ کتنا میں خود سوچ کے لفظ نکالا میں نے مجھ سے، یہ کوئی انسانی لفظ ہے؟ پھر ایک جگہ لکھتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جنگلوں کا خنزیر ہے. ہمارے مخالف جنگلوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں. یہ اس کی اور بے شمار مثالیں ہیں. اس کی گالیوں پر ایک علامہ صاحب نے کتاب لکھی تھی، اب وہ پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں. اس کا نام ہے شرائط نبوت. اس کتاب میں انہوں نے الف سے لے کے یہ تک گالیوں کی فہرست دی تھی. مرزا کی وہ گالیاں جو الف سے شروع ہوتی ہیں، چیپٹر نمبر 2 وہ گالیاں جو بے سے شروع ہوتی ہیں، چیپٹر نمبر 3 وہ گالیاں جو پے سے شروع ہوتی ہیں. یہ اردو والی الف بے پے کے حوالے سے انہیں یہ تک پہنچ کر پوری کی پوری کتاب، اس کی اچھا 40-50 صفحے کا مجھے یاد آتا ہے، میں نے کہیں نوجوانی میں پڑھا، پورا رسالہ لکھ دیا. یہ اس مرزے کی زبان ہے، یہ اس کا اخلاق ہے، اور یہ اس کا طریقہ عبادات ہے. یہ بندہ آپ سوچیں گے کہ بچ کیسے گیا. کئی لوگ کہتے ہیں یار اس کو اس وقت نہ اس کا کوئی اور علاج کر دیا جاتا. سونا مرزا خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میں انگریز کا خود لکھتا ہے، خود کاشتہ پودا ہوں. یہ مرزا کی کتاب ہے جو لکھا یہ ورڈنگ. باقی کتاب کا قلم باریک ہے، یہاں آ کے موٹا لکھتا ہے، جلی قلم بولڈ لکھتا ہے. انگریز کا خود کو خود کاشتہ پودا کہتا ہے. جہاد کے خلاف لکھتا رہا ہے. ملکہ وکٹوریا کی شان میں پوری کتاب ہے مرزا قادیانی کی. جہاد کے خلاف لکھتا ہے کہ میں نے 50 الماریاں بھر دینے والی کتابیں لکھی ہیں. انگریز کی طرف سے اس کو مکمل شیلٹر، اسباب کی دنیا ہے نا، تو یہ مکمل ان کا خود کاشتہ پودا تھا. وہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ علماء اکرام اس وقت چونکہ پاک و ہند اکٹھا ہوتا تھا، انگریز کی حکومت تھی، تو اس کو شیلٹر ملا رہا. اور اس طرح کے اور بھی کئی لوگ پہلے گزر چکے ہیں جو دنیا سے صحیح سلامت چلے گئے، ان کا مشن بعد میں جاری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فتنے کا صحیح معنی میں علمی اور تکنیکی رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.